بلوچستان کے موجودہ حالات سمجھنے کے لیے ہمیں 1971 میں جانا پڑے گا۔ 1971 میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی پاکستان موجودہ پاکستانی علاقوں پر مشتمل تھا، جبکہ آج کا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا۔ پاکستان کے دو حصوں کے درمیان بھارت تھا۔ دوسرا بھارت نے تقریباً 3 سائٹ سے مشرقی پاکستان کو گھیرے رکھا تھا۔ اندرا گاندھی نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ سیاسی تعلقات بڑھائے اور مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع کرائی اور آخر میں اپنی فوجیں بھجوا کر پاکستان توڑ دیا۔ یہ پاکستان اور پاک فوج کے دل پر بہت بڑا گہرا زخم تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں اس چوٹ کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سکھ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا اور مشرقی پنجاب میں خالصتان کی تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک کا پیٹرن بنگلہ دیش جیسا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اندرا گاندھی کو یقین دلایا تھا، آپ نے جس طرح 1971 میں پاکستان توڑا، بالکل اسی طرح ہم خالصتان بنا کر بھارت توڑیں گے۔ اندرا گاندھی کو یہ بھی باور کرا دیا گیا تھا کہ اگر بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نہیں بچے تو بھارت میں تم بھی نہیں بچو گی۔ چنانچہ اگر آپ 1980 اور 90 کی دہائی کی بھارت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پورا ہندوستان جلتا، ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بنگلہ دیش کا جواب تھا۔ اگر جنرل ضیاء الحق کو چند سال مزید مل جاتے تو خالصتان بھی بن جاتا اور انڈیا بھی ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا، لیکن بھارت کی قسمت اچھی تھی۔ جنرل ضیاء الحق دنیا سے رخصت ہو گئے اور پاکستان میں سیاسی اکاڑ پچاڑ شروع ہو گئی۔ اس دوران امریکہ بھی افغانستان سے چلا گیا اور یہ ملبہ بھی پاکستان پر گر گیا۔ چنانچہ پاکستان بھارت پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے تک پاکستان نے کسی نہ کسی حد تک بھارت کو مصروف رکھا تھا، لیکن پھر 9/11 ہو گئے اور پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ گیا۔ جنرل مشرف نے اس دباؤ میں ایک بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے انڈیا اور مقبوضہ کشمیر کے تمام آپریشنز بند کر دیے۔ پاکستان کو اس کے 2 بڑے نقصانات ہوئے۔ بھارت نے خوف ہو گیا کیونکہ اس سے قبل کسی بھی قسم کی گڑبڑ کے بعد پاکستان بھارت میں اس کا جواب دیتا تھا اور اس سے انڈیا کی معیشت اور ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں جواب دینے کا سلسلہ رک گیا اور بھارت کو پاکستان میں یک طرفہ کارروائیوں کا موقع مل گیا۔ دوسرا، دشمن کا دشمن دوست اور ہمسائے کا ہمسایہ ہوتا ہے، یہ سنہری اصول بھارت کی وزارت خارجہ مین فلسفی ہے۔ چنانچہ انڈیا نے افغانستان میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں بھارت کے 28 مشنری اور دفاتر تھے، ان میں راہ کے افسر بھرتی ہوئے۔ ہمارے تعلقات اس زمانے میں ایران کے ساتھ بھی اچھے نہیں تھے۔ بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چاہ بہادر، بندر عباس اور تافتان میں اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ یہ لوگ وہاں سے 2 کام کر رہے تھے، ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں دھماکے کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے بلوچستان میں علیحدگی پسند کا رجحان پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ ران افغانستان اور ایران کے ذریعے دہشت گرد تنظیموں کو رقم بھی دی۔ 2007-8 میں TTP بنی تو بھارت نے اسے ہاتھوں لیا اور اس نے KPK کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں عملاً اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس زمانے میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا تھا، دہشت گرد اسلام آباد سے چند کلومیٹر دور رہ گئے۔ بہرحال 2007 سے 2013 تک جنرل کیانی کے دور میں آپریشن زلزلہ، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن شیر دل، آپریشن بلیک تھنڈر، آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات جیسے آپریشن ہوئے اور پاکستان نے دہشت گردوں کے تمام ٹھکانے ختم کر دیے۔ ہم قصے کو مزید مختصر کرتے ہیں۔ عمران خان کی آمد کے ساتھ پاکستان کے سیاسی اور داخلی حالات خراب ہو گئے۔ بھارت ان حالات کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھا پاکستان میں جان ختم ہو گئی، چنانچہ اس نے 26 فروری 2019 کو بالاکوٹ میں سرجیکل آپریشن کر دیا۔ پاکستان نے 24 گھنٹوں میں جواب دیا اور بھارت کے 3 طیارے گھیرا دیے۔ حیران نے سوشل میڈیا کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں نوکریاں اور انفراسٹرکچر کمزور ہوا اور اس کے ذمہ دار کرپٹ بلوچ سردار ہیں۔ انہوں نے اپنے عوام پر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ بلوچستان میں تعلیم، بالخصوص خواتین میں تعلیم کا رجحان بڑھ گیا تھا، مگر نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے نوجوان ریاست کے ساتھ ناراض تھے۔ ہم نے 45 برسوں میں افغانستان کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں افغانستان کو اب یہ بتانا ہوگا، افغانستان سے اگر BLA اور TTP آپریٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ ٹھکانے ختم کرنا ہوں گے، ورنہ ہمارا نقصان بڑھتا رہے گا۔ اور تیسرا، امریکہ کو درمیان میں ڈال کر ہمیں بھارت کو افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ امریکہ بھی بری طرح تھک چکا ہے، لہٰذا اگر آپ اسے افغانستان کا کوئی ٹھوس حل دیں تو یہ قبول کر لے گا اور ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان پھر ہی بچ سکے گا، ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل چکے ہیں۔